अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं, मुस्लिम लीग नून ने तस्दीक कर दी। आसन इकबाल कहते हैं अगर इत्तफाक़ राय हो गया तो इसहाक डार ही हमारे निगरान वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। और ज़ाहिर है उसके बाद चूँकि राजा रियाज साहब हैं अपोजिशन लीडर और उन्होंने अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ना है, तो कोई किसी किस्म की अपोजिशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो मेरी ज़ाती राय है। इसहाक डार ने भी इस खबर की तरदीद करने से इनकार कर दिया है और अब वाकफान हाल कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर इसहाक डार के नाम के ऊपर कंसेंसस हो गया है। अब नून लीग की एक कमेटी बनाई है जो दीगर जमातों के साथ JUI, फे और PDM की दीगर जमातों के साथ बातचीत करेगी, MQM के साथ बात करेगी, बाप पार्टी के साथ बात करेगी और उस वक़्त इत्तफाक़ राय हो गया उसके ऊपर तो इसहाक डार ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। यूँ लग रहा है कि जैसे सूरत हाल जिस तरफ जा रही है वो अकेले ही उम्मीदवार होंगे, बाकी तो सारी कागजी कार्रवाई होगी उसके अंदर। अब क्या मसला क्या है, इसहाक डार को नून लीग वज़ीर आज़म बनाने के ऊपर बज़ेद क्यों है? क्या नून लीग ने कोई रिगिंग करनी है? रिगिंग का तो इख्तियार ही कोई नहीं है। इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने कराना है, तो फिर नून लीग को इसहाक डार को बनाने के लिए बज़ेद क्यों है? ज़ाहिर है जब निगरान वज़ीर आज़म होता है सूबों के अंदर, अगर अपनी पसंद के वज़ीर आला होते हैं तो आपको जो फील्डिंग लगाने का आसानी हो जाती है, क्योंकि आपने ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्ज़ी से लगानी है, आपने पुलिस अपनी मर्ज़ी से लगानी है, तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमारे यहाँ मसला यही है, पता नहीं क्यों उसको IMF के साथ जोड़ा जा रहा है। मुझे तो ये ऐसे लग रहा है कि IMF को डिले करने के अंदर भी इसहाक डार का अच्छा भला हाथ था। इसहाक डार सब कुछ हो सकते हैं, वो सेनेट की सीट भी छोड़ देंगे, वो वज़ीर ख़ज़ाना की सीट भी छोड़ देंगे, वो नून लीग की बुनियादी रुकनीत से भी रिज़ाइन कर देंगे, मगर क्या वो गैर जानबदार हो सकेंगे? जो कि बुनियादी निगरान वज़ीर आज़म के बनने के लिए बुनियादी शर्त है कि वो गैर जानबदार होगा, सबके साथ गैर जानबदार होगा। वो तो नहीं हो सकते, वो नवाज शरीफ साहब के सिंधी हैं, वो कैसे हो सकते हैं? वो 4 दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, सेनेटर रहे हैं 4 दफ़ा, मगर ये हो नहीं सकता। मगर हमारा मसला ही यही है कि हमें लोग नज़र ही नहीं आते। राइट मैन फॉर द राइट जॉब हमारे यहाँ है ही नहीं। अगर इन्होंने पॉलिटिशियन ही लगाना है तो पूरी पार्लियामेंट के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इनको अच्छा भला नज़र आए कि यार ये मुल्क को चला सकता है, ये इकॉनमी को समझता है, या कोई और मुल्क के अंदर अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं है जो मुल्क को चला सकता है। तो मैं आपको बताऊं, जान के आपको बड़ी हैरत होगी, जो हमारी 2018 से 2023 की असम्बली है ना, क्योंकि अब PTI तो रिज़ाइन कर चुकी है, मगर मैं PTI को भी इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ एक खातून इकोनॉमिस्ट है, बाकी कोई इकॉनमी को समझने वाला ही नहीं है। एक खातून इकोनॉमिस्ट है सिर्फ इस पूरी पार्लियामेंट के अंदर, और मैं इसके अंदर सेनेट को भी शामिल कर रहा हूँ, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों को शामिल कर रहा हूँ। तकरीबन 442 का ईमान है और उसके अंदर एक इकोनॉमिस्ट है, खातून इकोनॉमिस्ट है, और वो किस जमात से ताल्लुक़ रखती हैं वो भी मैं आपको मैं बताता हूँ। अगर हमने अपनी मईशत को ठीक करने के लिए, इकॉनमी को ठीक करने के लिए अगर हमने बेहतरीन लोग लगाए होते तो क्या आज मुल्क की मईशत का ये हाल होता? इसहाक डार 4 दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, अपनी वो परफॉर्मेंस देखें। अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत ठीक है, बेहतर होगी उनके नज़दीक, मगर इतनी अच्छी होती तो क्या मुल्क आज 59,000 अरब रुपए के कर्ज़ों में होता, और मुल्क के अंदर बेरोज़गारी की शरह 8.5% होती, शरह सूद जो है 22% के ऊपर होती, करेंसी की गिरावट करके 288 के ऊपर चली गई होती है करेंसी, देखें महंगाई 29-30% के ऊपर होती है, और मुल्क दिवालिया होने की खबरें हो रही थी। और अभी IMF का मुआहदा हुआ है, मगर उससे पहले तो सभी कह रहे थे कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, खुदा न खास्ता ये सूरत हाल हो गई थी। तो ये किसके होते हुए था? ये इन्हीं लोगों के होते हुए होता। हमारे यहाँ असल में अब पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट के 2 बुनियादी काम हैं। एक लेजिस्लेशन करना होता है पार्लियामेंट ने, जो उसका बुनियादी काम है, और पार्लियामेंट की कोख से एक हुकूमत जन्म लेती है जो मुल्क का निज़ाम चलाती है, निज़ाम हुकूमत चलाती है। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट से कौमी असम्बली से बनता है, वज़रा पूरी पार्लियामेंट से बनते हैं, तो वो निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। मगर जिसके अंदर पूरी जो पार्लियामेंट के अंदर एक खातून इकोनॉमिस्ट हो, तो उस पार्लियामेंट की मुआशी पॉलिसियाँ कैसे बेहतर हो सकती हैं, वहाँ पे आपकी मईशत कैसे ग्रो कर सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी है, उनके पास कोई वज़ीर ख़ज़ाना इकोनॉमिस्ट है ही नहीं। जब उनकी 2008 से 2013 तक गवर्नमेंट थी, पहले इसहाक डार साहब उनके वज़ीर ख़ज़ाना थे, वो महीने 1.5 बाद रिज़ाइन कर दे, फिर नवीद कमर साहब को बनाया कुछ अरसे के लिए।
مگر وہ بھی نہیں چل سکے۔ نوید قمر صاحب کا ظاہر ہے انہوں نے MBA کیا ہوا ہے، وہ اکانومسٹ تو نہیں ہے، وہ ملک کو نہیں چلا سکے۔ پھر حفیظ شیخ کو لے کے آئیے، حفیظ شیخ چاہے پیپلز پارٹی سے تو نہیں ہے مگر جو وہ اکانومسٹ ہیں، انہوں نے ملک کو چلانے کی کوشش کی، مگر بعد میں وہ بھی ریزائن کر گئے۔ اس کے بعد سلیم مانڈی والا صاحب کو کوئی 5-6 مہینے کے لیے وزیر خزانہ لگایا، وہ ان کا بھی اکانومی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ تو پائلٹ ہیں پروفیشن کے حساب سے۔ تو اب یہ چیزیں پیپلز پارٹی کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس اس وقت کوئی اکانومسٹ نہیں ہے۔ نوید قمر ان کی اکانومی کی ٹیم کا حصہ ہیں، سلیم مانڈی والا ہیں، وہ بھی نہیں ہیں۔ اب سندھ کا حال دیکھ لیں، سندھ کے اندر ان کے پاس کوئی اکانومسٹ نہیں ہے۔ مراد علی شاہ وزیر خزانہ تھے پہلے، پھر ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اب وہی جب سے وزیر اعلیٰ ہیں 2015 سے اب تک وہی خزانہ کی منسٹری کو دیکھتے ہیں، مگر وہ بھی بائی پروفیشن انجینئر ہے۔ انہوں نے اکنامکس کے اندر MA کیا ہوا ہے، ایک دوسرا MA کیا ہوا ہے، مگر وہ بائی پروفیشن انجینئر ہے۔ انہوں نے اپنے جب وہ پڑھائی ختم کی، اپنے کیریئر کا آغاز ہی انجینئرنگ سے کیا۔ وہ لاہور کے اندر انجینئر تھے، حیدرآباد کے اندر HDA کے اندر جو بطور انجینئر کام کرتے رہے، واپڈا میں بطور انجینئر کام کرتے رہے، اس کے بعد وہ پالیٹکس میں آ گئے۔ تو ان کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو پوری پیپلز پارٹی کا تو یہ حال ہے۔ جہاں اب آتے ہیں PTI کے اوپر، PTI کے اندر جو لوگ ہیں، شوکت ترین صاحب، وہ انہوں نے MBA کیا، وہ بینکر ہیں۔ وہ بینکانگ کے اندر انہوں نے 22 سال تقریباً بینک میں جاب کیا، اس کے بعد انہوں نے پاکستان آ گئے اور یہاں پہ وہ بینکنگ سیکٹر سے منسلک ہیں۔ حماد اظہر صاحب وزیر خزانہ رہے PTI کے دور کے اندر، وہ بیرسٹر ہیں، وہ وکیل ہیں بائی پروفیشن، بیرسٹر ہیں، مگر ان کو ظاہر ہے وہ بزنس فیملی سے تعلق، تو اس وجہ سے انہوں نے BA کے اندر اکنامکس پڑھی ہوگی، تو اسی حساب سے انہوں نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا اور بڑی ٹیکنیکل جاب دے کے رکھی ہیں PTI کے چیئرمین سابق وزیر اعظم نے ان کو، مگر جس کے لیے وہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ان کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اسد عمر وزیر خزانہ تھے PTI کے دور کے اندر، انہوں نے MBA کیا ہوا ہے اور ان کا جو سارا کیریئر ہے وہ مینجمنٹ کا ہے۔ ان کا وہ بھی اکانومسٹ نہیں ہے، وہ بھی معاشی ماہر نہیں ہے، تو مگر ان کے اوپر تکیہ کیے رکھا، اس کے کہا کہ وہ الیکشن معاشی ارستو ہیں اور وہ پتہ نہیں الیکشن جتوا دیں گے اور یہ ہوگا۔ عمر ایوب ہیں، وہ بھی MBA کیا ہوا ہے۔ پھر پنجاب میں بزدار صاحب کے جو وزیر خزانہ تھے ہاشم جوان بخت، وہ بھی بینکر ہے بائی پروفیشن، اور جو KP کے اندر تیمور جھگڑا تھے جو ان کے وزیر خزانہ تھے، وہ تو ماشاءاللہ انجینئر ہیں اور انہوں نے بھی MBA کیا ہوا ہے۔ تو اب حالات جب اس طرح کے ہوں گے، کسی پارٹی کے پاس اکانومسٹ نہیں ہوگا تو پاکستان کی اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو پھر اسی طرح ہی ہوگا نا، اسحاق ڈار جیسے لوگ جو ہے پھر ظاہر ہے جن کو بولنے پہ، گفتگو پہ دسترس حاصل ہوتی ہے، اور جو تھوڑی ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ ویسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں، پھر ان کے چوارے نیارے ہو جاتے ہیں، وہ وزیر خزانہ بھی بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں۔ مسلم لیگ کا نون کا حال دیکھ لیں، اسحاق ڈار صاحب سٹار ہیں اکانومی کے، ان کی وہ اوپننگ بیٹس مین ہیں، مگر وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ وہ 4 دفعہ وزیر خزانہ رہے ہیں، مگر وہ اکانومسٹ نہیں ہیں۔ ہاں، نون لیگ کی اکانومی کی ٹیم قدرے بہتر ہے، ان سے بہتر ہے، باقی پارٹیوں سے بہتر ہے۔ اب ان کے پاس ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہیں، وہ ماشاءاللہ اکانومسٹ ہیں، PhD کی ہوئی ہے انہوں نے اکانومی کے اوپر۔ اگر چاہیے تو تھا جب شہباز حکومت آئی، وہ وزیر خزانہ بنے، ملک IMF کے ساتھ معاملات انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چلائے، مگر ان کو ہٹا کے اسحاق ڈار صاحب کو لے آئے، جنہوں نے اس سارے پروگرام کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ وہ اکانومسٹ ہیں، مگر وہ ظاہر ہے پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے 2 بار الیکشن لڑا، وہ ہار گئے، مگر وہ نون لیگ میں بھی اب پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ وہ سندھ کے جنرل سیکرٹری تھے، وہاں سے ریزائن کر دیا، مگر وہ ان کی بنیادی رکنیت ہے، تو نون لیگ ان کو اس طرح سے آن نہیں کرتی۔ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا یہ واحد خاتون ہے جو اس پوری پارلیمنٹ کے اندر 442 کے ایوان کے اندر جو اکانومسٹ ہیں، اور یہ ملک کے اس وقت وزیر مملکت ہیں خزانہ کی، یہ ایک جو ہے نا بہترین کام کرتی ہیں، بہت پڑھی لکھی ہیں۔ یہ پنجاب کے اندر بھی انہوں نے وزیر خزانہ رہی جب شہباز شریف یہاں پہ تھے، تو یہ ایک پڑھی لکھی ہیں، ان کی سمجھ آتی ہے، اس کو ایسی خواتین کی، ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی، مفتاح اسماعیل ہو گئے، ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا، ان کو ہمیں چانس دینا چاہیے، ان کو، تاکہ ملک کی معاشی حالات بہتر ہوں۔ تو یہ اکانومی کی ہماری کی یہ صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں ہماری جو مین کام ہے پارلیمنٹ کا، وہ لیجسلیشن کرنا ہے، مگر 90% ہمارے MNAs جو ہیں ان کو لیجسلیشن کا نہیں پتہ، ہمارے 90% کو قانون سازی کا نہیں پتہ۔ وہ ظاہر ہے ان کے ووٹ بینک کا حلقوں سے آتے ہیں، ان کے کوئی ظاہر پولیٹیکل لیگسی ہوتی ہے، کسی کا دادا MNA رہا ہوتا ہے، کسی کا باپ MNA رہا ہوتا ہے، مگر
وہ جب خود آتے ہیں تو ان کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی نے کچھ پڑھا ہوا کسی نے کچھ پڑھا ہوا۔ یہاں پہ تو ہماری ایسی پارلیمنٹ ہے، یہاں کسی دور کے اندر تو ان پڑھ لوگ بھی ایم این اے ہوتے تھے اور وہ وزیر بھی بن جایا کرتے تھے۔ ان میں سے 90% کو میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو قانون کا فہم ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس ایک دور تھا، وہ پارلیمنٹیرین اچھے قانون دان چنا کرتی تھی، بھیجا کرتی تھی، نیر بخاری، اعتزاز احسن، مصطفیٰ نواز کھوکھر، بابر امان، وہ ممبر تھے، مگر اب تو وہ اس سینٹ کے ممبر نہیں ہیں، مگر پھر بھی اب رضا ربانی ہیں، فاروق ایچ نائک ہے، قادر مندوخیل ہے، جو ان کی قانونی ٹیم ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ہے، دونوں ہاؤس کے اندر یہی لوگ ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ تھے جب وہ پی ٹی آئی اسی اسمبلی کے اندر تھی 2018 سے 23 میں، علی محمد خان، فواد چودھری، ملیکہ بخاری، آگے ولید اقبال، یہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے قانون کو۔ علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر سینیٹر ہیں، تو وہ قانون کو سمجھتے ہیں، تو یہی لوگ تھے۔ باقی لوگوں نے کسی نے ایل ایل بی ایسے کیا ہوگا، مگر وہ کوئی فیس نہیں ہے قانونی ٹیم کا ان کی۔ کہ مسلم لیگ نون کا بھی ایسا ہی حال ہے، بیرسٹر محسن رانجھا ایم این اے ہیں، اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں، وہ ظاہر ہے بڑے سینئر وکیل ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں وہ بھی وکیل ہیں بائی پروفیشن، وہ بھی وکیل ہیں، اور بشیر ورک صاحب وہ بھی وکیل ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں نون لیگ کے پاس بھی، اور باقی لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بس یہی لوگ قانون سازی کرتے ہیں۔ یہی آپ کی قانون و انصاف کی جو آپ کی قائمہ کمیٹی ہے، آپ اس میں دیکھ لیں، اس کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا قانون سے تعلق ہی نہیں ہوتا۔ کسی نے کچھ پڑھا ہوتا ہے، کسی نے بزنس پڑھا ہوتا ہے، کسی نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوتی ہے، کسی نے اردو پڑھی ہوتی ہے، ان کو اس کمیٹیوں کے اندر لایا گیا تھا۔ جب تک ہم اس کرائسس سے نہیں نکلیں گے، رائٹ مین فار رائٹ جاب نہیں ڈھونڈیں گے، اس وقت ملک کے کرائسس حل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے اسحاق ڈار یہ نگران وزیر اعظم کے طور پہ چننا ہے تو چن لیں، اپنا شوق پورا کر لیں، اسی طرح ہی ہیں جیسے جو شہباز شریف ہوں گے یہ بھی ویسے ہی ہوں گے، پھر اسی گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی رہے تو اسی میں کیا حرج ہے، اسحاق ڈار کو لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔